ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے ان الذین بے شک جن لوگوں نے تولوا منہ پھیرا منکم تم میں سے، ان الذین تولوا منکم بے شک تم میں سے جن لوگوں نے منہ پھیرا، یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعان دو فوجیں، جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، دو فوجوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، ٹکراؤ ہوا، اس دن تم میں سے جن لوگوں نے منہ پھیرا، انما بے شک استزلا ڈگمگا دیا تھا، ہم ان کو، انما استزلہم بے شک انہیں ڈگمگا دیا تھا، الشیطان شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا تھا، ببعض کچھ ما کسبوا ان کے کاموں کی وجہ سے، ببعض ما کسبوا ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا، پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً قد یقیناً تحقیق عفا معاف فرما دیا، اللہ تعالی نے عنہم انہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً بلا شبہ کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم بڑے ہی متحمل مزاج ہے، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، بڑے ہی متحمل مزاج ہیں۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ اسی کا تذکرہ ہے کہ جب کفار کی طرف سے دو طرفہ حملہ ہوا بعد میں، تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ میدان چھوڑ گئے، قدم ان کے ڈگمگا گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ گئے۔ اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا استصعدون کہ دوڑے چلے جا رہے تھے تم، ولا تلوون علی احد اور کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تم میں سے غزوہ احد والے دن جن لوگوں نے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، جو لوگ میدان سے بھاگ گئے، انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا بے شک شیطان نے ان کے کسی اعمال کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ لیکن اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے متحمل مزاج ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جس سے غلطی خطا ہو ہی نہیں سکتی، معصوم وہ ہوتا ہے، اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بھی ہیں یعنی نبی آخری ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، معصوم بھی آخری۔ ظاہر ہے عصمت، معصوم ہونا کہ گناہ کا صدور ہی نہ ہو سکے، یہ نبوت کی خاصیت ہے، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آخری معصوم ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی، صرف ہو سکتا نہیں، ہوا بھی، ان سے غلطی بھی ہوئی، ان سے خطا بھی ہوئی، ان سے گناہ بھی ہوئے،
لیکن جو ان کی امتیازی خوبی ہے، صفت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، اور نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ یا تو قرآن کریم میں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی مغفرت کا اعلان بھی فرما دیا، ان کی مغفرت کا اعلان بھی فرما دیا۔ چنانچہ یہ دیکھ لیجئے، جب جب غلطی ہوئی صحابہ کرام سے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نہ صرف اس غلطی کا ذکر کیا بلکہ ان کی معافی کا ذکر بھی کیا۔ چنانچہ اسی لیے بہت سے مواقع پر جو صحابہ کرام تھے ان کو سزا بھی نہیں دی گئی، سزا بھی نہیں دی گئی۔ مثلا 28ویں پارے میں ہم سورہ الممتحنہ پڑھیں گے، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتا، ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں ان سے ایک غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کا جنگی راز فاش کر دیا۔ کورٹ مارشل ہوتا ہے یہاں پر، کورٹ مارشل اصولی جو بات ہے نا، غداری کے زمرے میں آتا ہے، تو ایک فوجی اصطلاح یہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی، ان کا قصور سامنے آ گیا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ جی واقعتاً ایسا ہوا، میں نے یہ کیا، مجھ سے ایسا ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ پاک اہل بدر کے بارے میں، بدر والوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما چکے ہیں، اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، تم جو بھی عمل کرو گے اللہ پاک تمہارے لیے، تم پر جنت واجب فرما چکے۔ کیوں؟ تم بدنیت نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ غلطی ہو جانا صحابہ کرام سے یہ ممکن ہے، لیکن وہ بدنیت کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر ارادتاً اللہ کی نافرمانی کا فیصلہ کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا جان بوجھ کر فیصلہ کرے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے جب ان سے گناہ ہوا یا غلطی ہوئی وہ فوراً آئے۔ دیکھیں سورۃ توبہ نازل ہوئی، پوری سورۃ توبہ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہے جن سے غلطی ہوئی اور وہ فوراً اللہ کے نبی، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، بس ہم پر سستی غالب آئی، ہمارا نفس ہم پہ غالب، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، کوئی جھوٹ نہیں ہمارے پاس، کوئی بہانے بازی کچھ بھی نہیں۔ پھر بے شک ان کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی ہوئی، 50 دن کا ان کا بائیکاٹ ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی توبہ کی قبولیت اور ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ سورت کا نام ہی سورت توبہ اسی نسبت سے پڑھا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ان کو معاف فرما دیا گیا صحابہ کرام کو۔ اسی لیے امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ، میں فیصلہ نہیں کر رہا، عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید نہیں ہو سکتی، وہ ہر قسم کے نقد و جرح سے مبرہ ہیں۔ یہاں میں ایک اصولی سی بات عرض کرتا جاؤں، یہ جو فن حدیث ہوتا ہے نا، فن روایت آپ کہہ لیں اس کو، کہ امام بخاری رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے فلاں سے، اس نے سنی ہے فلاں سے، اس نے سنی ہے فلاں سے۔ ابھی جو فلاں 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 ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے راوی۔ جتنے راوی ہیں نا ان کے اوپر بڑی بھرپور جرح ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا واقعتاً قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، سچا ہے، دیانتدار ہے، اس کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت تو نہیں ہے، یہ اس قابل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سے لی جا سکے۔ چنانچہ ان سب کے اوپر جرح ہوتی ہے، ان کے احوال دیکھے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی ایسا شخص درمیان میں آ جاتا ہے کہ
کہ جو پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہوتا اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں بھائی یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف یہی ہوتی ہے یعنی ایک بندہ درمیان میں ایسا آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو اس نے کوئی جھوٹ بول دیا ہو. روایت ضعیف یہی ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. حضور کا فرمان ضعیف نہیں ہے, درمیان میں بندہ ایسا آ گیا اس نے کوئی اپنی طرف سے بات نہ ڈال دی ہو. یہ روایت یہ چلتی ہے, یہ جرح چلتی ہے, تنقید چلتی ہے. حتیٰ کہ چلتے چلتے جب صحابی آتا ہے نا کہ اس نے صحابی سے روایت کی, صحابی جہاں آتا ہے نا ہر قسم کی جرح ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ صحابہ قابل اعتماد ہے, صحابہ پر تنقید ہو ہی نہیں سکتی, صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں کا نام لے کر کہا کہ یہ لوگ غزوہ احد کے اندر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, اور کچھ ذرا سخت الفاظ بولے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ نے قرآن میں ان کی معافی نازل کر دی ہے, اس کے بعد تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ یعنی تو اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا. خدا نے تو معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کر رہا. تو اس آیت نے اور اس طرح کی تمام آیات جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح میں نازل ہوئی ہیں, ان کی معافی کی قبولیت میں نازل. دیکھا میں نے بھی عرض کیا کہ سورۃ توبہ, وہ توبہ صحابہ کی توبہ کو بیان کیا اللہ نے صحابہ کی توبہ اور ان کی قبولیت کو بیان کیا. تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے معاف فرما دیا ان کو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی غفور, بخشنے والے ہیں, حلیم, متحمل مزاج ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ پھر وہی یا ایھا الذین آمنوا آئے, اے ایمان والو, لا تکونوا, تم نہ ہو جانا, لا تکونوا, تم نہ ہو جانا, کالذین, ان لوگوں کی طرح, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لِإِخْوَانِهِمْ, اخوان اخ کی جمع ہے, اخ بھائی, اخوان بھائیوں. وقالوا لِإِخْوَانِهِمْ, اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا, اذا, جب, ضربوا, وہ روانہ ہوئے, فی الارض, زمین میں. اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں سفر پر روانہ ہوئے, او, یا, کانو, تھے, غزن, جہاد پہ گئے یا جہاد پہ روانہ ہوئے. اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں روانہ ہوئے, اس سے مراد سفر ہے, جب وہ کسی سفر پر گئے, او کانو غزہ, یا وہ جہاد پر گئے, غزوہ سے ہے نا, غزہ جہاد پر گئے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, انہوں نے پتہ کیا کہا ان کو؟ انہوں نے کہا, لو, اگر, کانو, ہوتے, عندنا, ہمارے پاس, لو کانو عندنا, اگر ہمارے پاس ہوتے, ماتو, نہ, ماتو, مرتے, وما, اور نہ, قتلوا, قتل کیے جاتے. ما ماتو وما قتلوا, نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. پھر دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا, نہ ہونا, تم نہ ہونا, کالذین, ان لوگوں کی طرح, کفروا, جنہوں نے کفر اختیار کیا, وقالوا, اور انہوں نے کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں سے. کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض, جب وہ کسی سفر پر روانہ ہوئے یا سفر پر روانہ ہوتے ہیں, او کانوا غزا, یا وہ جہاد پر جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ لو کانوا عندنا, اگر یہ سفر پہ نہ جاتے یا جہاد پہ نہ جاتے بلکہ ہمارے ساتھ ہی رہتے, ما ماتوا وما قتلوا, نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. یہ
کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں. قرآن کے الفاظ عام ہیں، ویسے تو کفار کا لفظ آیا ہے لیکن منافقین کے لیے اکثر کفار کا لفظ آیا ہے. منافقین کے لیے اکثر کفار کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہاں منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں. دیکھو ہم نے کہا تھا نا نہ لڑیں، باہر جا کے لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہیں اندر. اگر یہ باہر نہ جاتے، مدینہ سے باہر نہ نکلتے، مدینہ کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ لڑتے تو ماں ماتو و ماں قتلو، نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. اے ایمان والو خبردار، تم کبھی ایسی بات نہ کرنا. جو سفر پہ جائے گا اور اللہ نے اس کی موت سفر میں لکھی ہے تو آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، اور اللہ لے کے جائیں گے اس سفر میں. اور اگر نہیں لکھی تو اس سفر میں جانے والے سب مر جائیں گے. اللہ جس کے لیے نہیں لکھی اس کو اللہ بچا لیں گے. پیچھے میں نے واقعہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے کہ شاید واقعہ سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو. یہ غالباً لاہور سے فلائٹ تھی اور یا سیالکوٹ سے تھی غالباً فلائٹ. تو ایک مسافر وہ بیچارہ جب گھر سے نکلا تو راستے میں پہ در پہ ایسے واقعات آئے کہ وہ لیٹ ہوتا گیا. ایک جگہ چالان ہو گیا، بڑی مشکل سے اس نے وہاں سے اپنی جان چھڑائی کہ بھائی میری ٹکٹ ہے اور جہاز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا. اچھا وہاں سے جب چالان سے وہ نکلا ہے تو آگے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا. وہ بڑی مشکل سے اس نے ٹائر پنچر لگوایا اور پھر آگے کہیں گیا تو کسی اور کام، کوئی اور درمیان میں مسئلہ پیش آ گیا. اب اسے اتنا غصہ چڑھ رہا اور اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میری فلائٹ کا ٹائم نکل رہا ہے. اور جب وہ بہت سا ٹائم ضائع ہونے کے بعد ایئرپورٹ پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کا جو جہاز ہے وہ فلائی کر چکا ہے. جو اسے افسوس ہو سکتا تھا، غصہ چڑھ سکتا تھا پولیس پر، گاڑی پر، جو بھی، کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جہاز کریش کر گیا ہے، سب لوگ مر گئے. تو جس کو اللہ نے بچانا ہے نا تو اس کو اللہ تعالی سب مرنے والوں سے الگ کر لیں گے. اور جس نے مرنا ہے نا، جس نے مرنا ہے تو پھر اللہ تعالی وہ سویا بھی ہوگا نا تو لوگ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے. سویا بھی ہوگا، لوگ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کی موت آئی ہوگی. لو کانوا عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. یہ منافقین کہہ رہے ہیں، یہ کفار کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم ایسی بات نہ کرنا. لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس کو، حسرتن، افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں افسوس بنا دے گا. واللہ، سنو، اللہ ہے یحیی، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. سفر زندگی یا موت نہیں دیتا، جہاد زندگی یا موت نہیں دیتا. حضرت خالد بن ولید، اسلام کے اگر آپ جرنیل دیکھیں نا، خالد بن ولید سے بڑا جرنیل کوئی نہیں تھا. صحابہ کرام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا جرنیل کوئی نہیں تھا. اور لوگوں کا تو عقیدہ یہ بن گیا تھا خالد جس طرف جائے گا نا تو شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فتح ہی فتح ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے، خامی کوئی نہیں تھی، قصور کوئی نہیں تھا، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی فتح کا دار و مدار اللہ کی مدد و نصرت سے ہے، خالد بن ولید سے نہیں ہے. عین میدان جہاد میں ان کو ہٹا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا، عین میدان جہاد کے اندر. حالانکہ اس وقت اتنی بڑی تبدیلی آرمی چیف کو عین لڑائی کے دوران ہٹانا یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. حضرت عمر نے خود یہ رسک لیا تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو خالد بن ولید جرنیل نہیں ہے تو پھر بھی فتح مل رہی ہے ان سے بڑا. اور کہتے تھے کہ میرا پورا جسم اٹھا کے دیکھ لو، کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا جہاں تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو. 88 جنگیں کہتے ہیں میں نے لڑی ہیں، لیکن موت آئی بستر پر، موت بستر پر آئی. موت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، میدان جہاد سے نہیں ہے، موت کا تعلق سفر سے نہیں ہے، موت کا تعلق خطرات سے نہیں ہے. موت اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے.
واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتے ہیں، اللہ موت دیتے ہیں. واللہ، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی موت مختلف انداز میں رکھی ہوئی ہے. بستر پر لیٹا لیٹا انسان مر گیا، چلتے چلتے انسان گرا مر گیا، دوڑتے دوڑتے انسان گرا مر گیا، لڑتے لڑتے انسان مر گیا، ہنستے ہنستے انسان مر گیا، کھاتے کھاتے ہی انسان مر گیا، ہواؤں میں اڑتا ہوا مر گیا، پانی میں تیرتا ہوا مر گیا. مختلف، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موت اس وجہ سے ہوتی ہے، وجہ یہ نہیں، کوئی سب. اس لیے اللہ نے ہر شخص کی، اکثر لوگوں کی موت مختلف رکھی ہے. بعض لوگ بڑے حیران، نماز پڑھتے ہوئے لوگ فوت ہو جاتے، حالت نماز کے اندر، ایک نہیں دو، گانا گاتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، گانا گاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، سوئے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، لیٹے ہوئے مر جاتے ہیں. واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک سب دیکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک سب دیکھنے والے ہیں. وَلَئِن، اور یقیناً اگر، قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ گئی، لمغفرہ، یقیناً کہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں، جو مال و دولت لوگ جمع کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. انسان جہاد کے لیے نہیں جاتا، کیوں؟ بھائی میرا گھر بار، بیوی، بچے، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، یہ تو سب چلا جائے گا. موت سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ غریب آدمی موت سے نہیں ڈرتا. غریب مر گیا تو پھر کیا ہے، میرے پاس کیا ہے جو جس کا افسوس ہوگا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. غریب آدمی عموماً نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا باڈی گارڈ کون رکھتے ہیں؟ جن کے پاس ہے، بہت کچھ ہے، موت نہ آئے. وہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے سچا بھی ہو یا جھوٹا بھی ہو. گرو نانک تھے نا، یہ اپنے کسی چیلے کے ساتھ جا رہے تھے کہیں جنگل وغیرہ میں. چیلا کہتا گرو جی ڈر لگ رہا ہے، ڈر بڑا لگ رہا ہے. تو گرو نانک کہنے لگے کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا جی سونا ہے. کہتا پھینک دے. گرو کا حکم تھا، پھینک دیا. چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگے ہاں ڈر لگ رہا ہے؟ کہتا نہیں اب تو نہیں لگ رہا. اب کوئی ڈر نہیں لگ رہا. جی جن کے پاس ہوتا ہے انہیں ڈر ہوتا ہی. تو اللہ فرماتے ہیں بے وقوفو، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو یہ 4 چیزیں، 4 پیسے، ان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے جو تمہیں بخش دینا ہے اور تم پر جو رحمت کرنی ہے وہ اس سے اربعہ گنا کہیں زیادہ بہتر ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی جو بخشش ہے وہ رحمہ اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، یقیناً کہ اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، اور جو موت سے ڈر کے بچتا بچتا مر گیا، موت سے ڈر کے بچتا مر گیا، دونوں کے دونوں جانے کا اللہ ہی کی طرف. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ. بس